تلگنگ شہر میں آوارہ گردی جاری ہے اور اس آوارہ گردی کے دوران مجھے ایک انتہائی خوبصورت عمارت دیکھنے کو ملی ہے اور چھوٹے شہروں میں شاذ و نادر اتنی خوبصورت عمارت دیکھنے کو ملتی ہے. یہ شاندار اور خوبصورت عمارت ایک ہاسپٹل کی ہے اور اس ہاسپٹل کی عمارت کو تعمیر ہوئے تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور 3 سال کے اس عرصے کے دوران یہ صرف ایک عمارت ہے. نہ کوئی عملہ، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی مریض، نہ کوئی بستر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. گزشتہ 3 سال سے یہاں پہ ویران پڑی ہوئی ہے. اس ہاسپٹل میں جہاں تک ہماری انفارمیشنز ہیں کہ ابھی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے اس کو باقاعدہ ہینڈ اوور ہی نہیں کیا. جو بھی حکام والا یہاں تشریف لائے ہیں سب کی ہم نے توجہ دلائی ہے کہ اس ہاسپٹل کو شروع ہونا چاہیے. سب یہی کہتے تھے کچھ فنڈنگ مسائل ہیں. 2007 میں جو اسٹارٹ ہوا تھا ہاسپٹل، تو اتنا بڑا جو ہاسپٹل ہے 99.386 ملین ہے اور اس میں کیونکہ ہاسپٹل ہے اسپیشلٹیز ہیں، کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ اس میں ہے، آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ اس میں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ انتہائی سفسٹیکیٹڈ قسم کے پروسیجر ہوتے ہیں. کب تک اب آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی ٹائم لائن دے سکتے ہیں؟ اب اس وقت ہم اس طرح کے ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو ہماری ہوم ورک سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہو چکی ہے، ان کے حوالے ہو چکی ہے. اس میں جو کچھ میجر ڈیفیشنسیز تھیں، مثلا ایک ایکس رے کی لیڈ لائننگ کا وہ پروسیس چل رہا ہے. جو اکوپمنٹ اس میں سارا انسٹالڈ ہے. اکوپمنٹ ہم اس وقت پرچیز کرتے ہیں جس وقت بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے. تو ابھی ہم نے گورنمنٹ کو ایسے نہیں سبمٹ کروائی ہوئی ہے. کیا ہم تلگنگ کے عوام کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال کے اندر یہ آپریٹ؟ آپ نے 1 سال کا تو کافی بڑا فگر لے لیا. انشاءاللہ یہ اب ود ان ڈیز سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اتنی خوبصورت عمارت تعمیر ہو جاتی ہے لیکن وہ چل نہیں پاتی. کچھ چند ناؤں کے مسئلے ہیں یا کچھ بھی ہے، اس کو حل کیا جائے. لیڈرشپ سے ہماری یہی التماس ہے. بہرحال ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ 6 مہینوں کے اندر ہی آپریٹو ہو جائے گا. اب ہم چلتے ہیں تلگنگ کو مزید ایکسپلور کرنے. میرے ساتھ آئیے. شہر نامعلوم کی جادوگری کچھ کم ہوئی اور یہ جادوگری کچھ یوں کم ہوئی کہ اس وقت ہمارے ساتھ سردار ممتاز ٹمن ہے اور سردار صاحب جو ہیں ان کا جو قبیلہ ہے وہ بہت عرصے سے اس علاقے کی لیڈرشپ میں اور لیڈ بھی کر رہا ہے اور بڑے سینئر پارلیمنٹیرینز بھی ہیں. پبلک اوپینین ایک خاص پایا جاتا ہے کہ جہاں پہ جو گیس کی سپلائی ہے اور بجلی کی جو ترسیل گاؤں گاؤں تک پہنچی ہے تو وہ انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے. لیکن سردار صاحب آپ پہ کچھ پبلک اوپینین جو ہے وہ آپ کے کچھ اگینسٹ بھی ہے اور بڑی کچھ دلچسپ سی باتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک تو یہ کہا گیا ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی کچھ کوچز چلتی ہیں جو کہ پنڈی سے ٹمن تک، اور یہاں کی جو ایک مین ایک ہی اشارہ ہے تلگنگ کی، تو یہاں پہ ہیوی ٹریفک جو ہے وہ اس کو الاؤ نہیں ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی کوچ نے گزرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے. بالکل جی، عجیب بات ہے. میری کوئی کوچز نہیں ہے. صحیح. یہ ہمارے سے سب گورنر بنے ہمارے بھائی، تو انہوں نے روٹ آزاد کیا. آپ ایئر مارشل نور خان کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے روٹ آزاد کیے. نہیں، ہماری گھر کی بات تھی، اس وقت ہماری ٹرانسپورٹ انہوں نے ختم کر دی. ٹھیک ہے. ابھی بھی شہر میں بہت سارا پانی جو ہے وہ بارشوں کے دوران بالخصوص کھڑا ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں کچھ آپ؟ نہیں، میں بالکل اس بات میں جی حیران ہوں کہ 3 مہینے ہوئے مجھے. اچھا، آپ کو 3 مہینے؟ ہاں، 3 مہینے. ٹھیک. 3 مہینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے. بالکل صحیح. چھوٹے چھوٹے مسئلے سردار صاحب ہوتے ہیں، جس طرح واٹر پیوریفیکیشن فلٹر یہ باہر لگا ہوا ہے تو یہ سنا ہے کہ کافی عرصے سے بند پڑا ہوا ہے اور یہ اس خطرے کے پیش نظر کی ٹوٹیاں نہ کوئی اتار کے لے جائے. تو آپ نہیں سمجھے؟ میں اب اس پہ انشاءاللہ یہ بھی کام شروع ہو جائے گا. صحیح. ہاں، ایک سٹڈی جو تھی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے جب ہوئی تھی کہ کالا باغ ڈیم اگر بنے گا تو یہ جو تلگنگ کی سرزمین ہے اس پہ بھی واٹر ٹیبل اوپر ہے. بہت وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری نالاکی کی وجہ سے بہت چھوٹے ڈیمز بن سکتے ہیں. بن سکتے ہیں جی، وہ میں کوشش کر رہا ہوں جی. تو ناظرین، معاملات کچھ یوں ہے کہ سردار صاحب سے ہماری بات ہو گئی ہے اور جو شہر کے مسائل آپ نے سنے وہ تو سنے، لیکن ان کا حل بھی کچھ انہوں نے بتایا ہے اور کچھ وعدے بھی کیے ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہیں. سردار صاحب، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ. ہم آپ کا شہر مزید ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. پھر ملاقات. تھینک یو ویری مچ. اداسی کو بیاں کیسے کروں میں، خاموشی کو زباں کیسے کروں میں، بدلنا چاہتا ہوں اس زمین کو، یہ کار آسماں کیسے کروں میں. یہ کار آسماں یا تو آسماں کرتا ہے اور یا پھر اس زمین پہ استاد کرتا ہے جو پوری کی پورے معاشرے کو تبدیل کر دیتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک سینئر پروفیسر ہیں یہاں کے کالج کے. کیا صورتحال ہے یہاں پہ تعلیم کی؟ اصل جو ضرورت ہے، جو اصل پرابلم ہے یہاں کا وہ یہ ہے کہ کوانٹٹی موجود ہے، کوالٹی نہیں ہے. مثلا دیکھیں کہ اتنے پرائمری اسکول ہیں، پرائمری اسکول میں 5 کلاس ہیں، 26 مضامین ہیں اور ان کو آپ زیادہ 2 ٹیچر دیتے ہیں.
مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اوور آل دیکھا جائے یہ اسکول حادثاتی طور پر کھلتے رہے، اگر ان کو مرج کر دیا جائے یا ان کو صحیح، تو یہ تعداد بھی پوری ہو سکتی ہے. مثلا کیا ہے کہ ایک لوکیلٹی ہے، ایک بچوں کا اسکول جہاں ہے 100 گز پر بچیوں کا اسکول ہے، دونوں کی مجموعی تعداد 100 سے کم ہے، 2 ٹیچر وہاں بیٹھے ہیں، 2 یہاں بیٹھے ہیں، 3 کلاسیں وہاں فارغ ہے، 3 وہاں یہاں فارغ ہے. اگر ان کو مرج کر دیں تو یہ ٹیچروں کی کمی پوری ہو جاتی ہے، کمی بھی پورے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے. تحصیل تلنگانگ کی آبادی دیکھیں، یہاں جتنے اخبارات آتے ہیں اس کو دیکھیں تو دائیں بائیں سے، یعنی باقی علاقوں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں یہ سوچ زیادہ ہے، اخبارات اور دیگر جو چیزیں ان کو زیادہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ میں کہوں گا کہ یہاں کسی حد تک پڑھنے کا رواج ضرور موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن آؤٹ کم کوئی اس طرح کا نہیں ہوگا کہ کوئی بہت بڑا شاعر، کوئی بہت بڑا ادیب، کوئی بہت بڑا دانشور، کوئی بہت بڑے دانشور اس دھرتی نے پیدا کیے، لیکن یہ ہے کہ یہاں نہیں ہے. ملک فتح محمد جو ریکٹر ہیں اسلامک انٹرنیشنل کے، یہیں کے رہنے والے، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی جو کہ ریٹائر ہوئی ہیں پنجاب یونیورسٹی سے، اقبالیات اتھارٹی مانے جاتے ہیں، اس علاقے کے ہیں. اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ ہیں جو انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں یا بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی پہچان اب اس علاقے سے نہیں ہوتی. ہم نے وہ تمام مسائل دیکھے، نکاسی آب کا مسئلہ ہے، سٹی ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ روڈ وائڈنگ کا مسئلہ ہے، یا اس کو وائڈنگ کیا جائے یا پھر یہ ہے کہ اس پہ ہیوی ٹریفک نہ گزرنے دی جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ چھوٹے ڈیمز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں تاکہ اس علاقے کا جو واٹر ٹیبل ہے وہ تھوڑا سا اوپر آئے اور یہ سرسوں مزید خوبصورت، مزید پھیلے اور ہر طرف جو ہے یہ خوبصورت منظر پھیلیں، دہقان جو ہے اس کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آئے، تو یہ سب کچھ بہت خوبصورت ہو جائے گا. اپنے شہر کے بارے میں ہمیں لکھ بھیجیے، اس کی تاریخ، اس کی خوبصورت ثقافت اور اس کے موجودہ مسائل، اور اس کے لیے آپ کے پاس پوسٹل ایڈریس جو ہے وہ آپ کی اسکرین کی اس سائڈ پہ آ رہا ہے، اور اسکرین کی دوسری سائڈ پہ آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں. اپنے شہر کے متعلق ساری تفصیلات ہمیں لکھ بھیجیے، ہم آپ کے شہر تک آئیں گے، ان مسائل کو اجاگر کریں گے، آپ کے متعلقہ جو لیڈر ہیں ان سے وعدے لیں گے، اور اس کے بعد یقیناً دیکھیں گے کہ وہ وعدے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگلی ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے شہر کے ساتھ آئیں گے اور اس کی کسی نئی کہانی کے ساتھ آئیں گے اور ان کے مسائل کے ساتھ آئیں گے. اگلی ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے، خدا حافظ. گل پیچھے گل منجیے گل